ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بآواز بلند پڑھ دیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. جو اس پڑھتا ہے ہمارے نبی سب سے اعلیٰ مرتبہ سے پڑھ لیجیے. سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا سب سے بالا ہمارا نبی. اور تم دیتا ہے دینے کو چاہیے. اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے. اب نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعظم قرآنہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم
تاجداری انبیاء سید الانبیاء سید الورا سرور کون و مکان جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب اسی مقام پر اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو شرف المخلوقات انسان سے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرماتے ہوئے ہم سب پر احسان فرمایا کہ اپنے محبوب کریم کی امت میں پیدا فرما کر حضور کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر جاری ہے، اور انگریزی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ماہ ستمبر جاری ہے، اور 7 ستمبر 1974 کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ کے اندر ایک متفقہ فیصلہ اور قانون پاس کیا گیا کہ مرزائی قادیانیت کافر و مرتد ہے، مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرزائی اقلیت ہے۔ تو اسی لیے جب ماہ ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو پاکستانیوں کے اس تاریخی کردار کی یاد تازہ کر دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے اس دور میں جو ہماری ذمہ داری ہے ان پر ہمیں توجہ اور دھیان ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا کہ مرزائیت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسلامی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہر مومن ہر مسلمان کا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور کا صرف آخری نبی ہونا اور اس آخری نبی کو ماننا ہر مسلمان پر لازم و فرض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص نبی آ سکتا ہے، تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور کا
یا حضور کو صرف نبی ماننے سے انسان مسلمان نہیں بنتا جب تک رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے۔ تو اسی لیے پاکستان کے آئین کے اندر جو مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جانے، یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین کے اندر جو قانون کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر مسلمان کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ ادھر یہ نہیں لکھا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہے، بلکہ لکھا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب آئین کے اندر اس بات کا اضافہ کیوں کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، یہ سمجھانے کے لیے قانون کے اندر اس بات کا اضافہ کیا گیا، اس بات کو لکھا گیا کہ ہم یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ رسول اللہ محض اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول نہیں، بلکہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ تو پاکستان کی آئین کے اندر مسلمان کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، اور ہمیں اپنے اس عقیدے پر فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ حضور نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ حضور کا دنیا میں آ کر تشریف آوری فرمانا، یہ حضور کی تشریف آوری رسالت اور نبوت کا جو دروازہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ نے بند کر دیا۔ اب حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو جس طرح اللہ رب العزت کی توحید پر بلا شبہ یقین ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر ہمیں ذرہ برابر شک نہیں، اور کوئی چاہے لاکھ دلیلیں بھی دے تو ہم اس کی دلیل کو نہیں مانیں گے۔ ہم اس کی دلیل پر اپنے یقین کامل کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی توحید کو ماننا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے، اور اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے، اور اس پر لازم اور فرض ہے۔ تو یہ عقائد جو ہیں، ان عقائد کو جاننا ہم پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ہماری بنیاد ہی ان عقائد پر ہے۔ اگر عقائد ہمارے درست ہوں گے تو ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہماری نمازیں قبول ہوگی، ہمارے روزے قبول ہوں گے، ہماری نیکیاں قبول ہوں گی۔ اگر انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، عقیدہ ہی درست نہیں، وہ چاہے جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، جتنے مرضی روزے رکھے، اس کے نہ سجدے قبول ہے نہ روزے قبول ہے۔ تو اس لیے
عقیدہ اہل سنت و جماعت سے، بلکہ ہر مسلمان ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے اندر کوئی شک، کوئی گنجائش یا کوئی شبہ نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب وصال مبارک قریب آیا، موت کا فرشتہ بھی آیا تو شیطان بھی پہنچ گیا، کیونکہ اس وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اور شیطان فل زور لگاتا ہے، فل ڈل لگاتا ہے کہ بندے کی ایمان کو ضائع کر دیا جائے، پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ بے ایمان مرے، اس کا ایمان جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، یہ اس کا ایمان خاتمہ ایمان پر نہ ہو بلکہ یہ بے ایمان ہو کر مرے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب وصال مبارک قریب آیا، شیطان پہنچ گیا، شیطان کہنے لگا اے فخر الدین رازی، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتا رہا ہے، بڑی بڑی تو نے کتابیں لکھی، بڑی بڑی تفسیریں لکھی، بڑا تو محدث اور مفسر ہے، تو یہ بتا خدا کو مانتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہا ہے، ساری زندگی لوگوں کو بتاتا رہا ہوں رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو مجھ سے سوال کرتا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، اس نے دلیل مانگی، آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دی، اس نے کہا رد، شیطان بھی بڑا پڑھا لکھا عالم تھا، اس نے رد کر دی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، رد کر دی گئی، تیسری دلیل دی، رد کر دی گئی، روایات میں آتا ہے 360 دلیلیں دی۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دی، شیطان نے ساری دلیلیں رد کر دی۔ آپ کے پیر و مرشد نجم الدین الکبریٰ وضو فرما رہے ہیں، کوسوں میل دور وضو کی حالت میں اپنے مرید کی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں، وضو فرماتے ہوئے فرمایا اے فخر الدین رازی، یہ شیطان ہے، یہ نہیں مانے گا، تو چاہے جتنی مرضی دلیلیں دے، اس نے نہیں مانگا، تو بس اس کو اتنا کہہ دے میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو اس طرح ایسے ہی جس طرح رب کو ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، رب کی وحدانیت، رب کی توحید کے اندر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں، اسی طرح رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے میں ہمیں کوئی شک و شبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہمیں ملتی ہیں، اس پر دلائل ملتے ہیں، حدیث مبارکہ سینکڑوں حدیث مبارکہ ملتی ہیں اس پر دلیلیں، اور نص قطعی ہے جس کے اندر تشریح کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک اور کئی حدیث مبارکہ میں ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اس عقیدے کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب یہاں ذہن میں سوال آئے گا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حضور کے تو بچے بھی تھے۔ بس میں تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں کہ یہ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ حضرت زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے، بچپن ہی کے اندر آپ کے پاس آ گئے، تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی حضرت زینب، جو بعد میں ام المومنین بھی بنی۔ حضرت حارث بن زید کا حضرت زینب کے ساتھ معاملات نہیں چل سکے، طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے ان کو ام المومنین بنا دیا، آپ ام المومنین بن گئے۔
تو جو کفار تھے، یہودی تھے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور نے حضرت زید بن حارث کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو اب لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا جائے، یہ کیا کر لیا حضور نے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد رسول اللہ میرے محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ تو منہ بولا بیٹا ہے۔ اب اس کو وراثت سے بندہ کے حصہ دیا جائے تو وراثت سے بھی حصہ نہیں دیا جائے گا، منہ بولا بیٹا ہے بس۔ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے یا رضائی بیٹا ہوتا ہے اس پر احکام لازم ہوتے ہیں، لیکن منہ بولے بیٹے پر یہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ تو آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ مردوں میں سے تمہارے محمد رسول اللہ باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر دلیل قطعی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو آخری نبی فرمایا ہے، حضور کو آخری نبی فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہمیں کئی حدیثیں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ ان کے 6 خصوصیات ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت نے میری ذات کو عطا فرمائی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی خصوصیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلام بنایا، عطا فرمایا۔ جوامع الکلام یہ ہوتا ہے کہ انسان کلام کرے، گفتگو کرے، اس کے الفاظ کم ہو لیکن اس کا معنی بڑا وسیع ہو، الفاظ مختصر سے ہوں لیکن معنی اس کا بڑا وسیع ہو، بہت زیادہ معنی وسیع ہو، تو اس کو جوامع الکلام کہتے ہیں۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلام بنا کے بھیجا۔ اور دوسری حضور کو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے مدد عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا رعب دشمن کے دلوں کے اندر 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کا جو سفر ہے وہ سفر کر کے جہاں جایا جائے 1 مہینہ لگے، اتنی دور کی مسافت ہو، اتنی دور کی مسافت تک اللہ تعالیٰ نے حضور کا رعب دشمن کے دل میں پیدا فرما دیا ہے۔ یعنی کہ حضور مدینہ میں ہوں، مدینہ سے لے کر کسی بھی شہر میں اتنی دیر لگتی ہو کہ 1 مہینہ وہاں جاتے ہوئے لگتا ہو، تو اتنی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے رعب کو دشمن کے دل میں پیدا فرما دیا۔ اور تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، وہ یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے اپنے نبی کے لیے حلال قرار دے دیا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تو حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حضور کے لیے حلال کر دیا۔ چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ حضور کے قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پاک کر دیا۔ اب حضور کا کوئی بھی امتی جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو پہلی امتوں کے لیے یہ خصوصیت نہیں تھی، پہلی امتوں کے لیے مخصوص ایک جگہ ہوا کرتی تھی، عبادت گاہ، ان کی جو معبد خانہ تھا وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور 5ویں خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیج دیا۔ جنوں، انسانوں، پرندوں، درندوں سب کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور چھٹی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اور آپ کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ حدیث بھی حضور کے خاتم النبیین پر دلالت کرتی ہے۔ یہ دلیل حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب تفسیر وہ کی جائے جو حضور نے تفسیر فرمائی ہے، کیونکہ حضور پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جو آیت کسی بھی آیت کے لفظ کا معنی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال اور لحاظ رکھنا ہوگا کہ اس آیت کے لفظ کو حضور نے کس معنی میں لیا ہے، کیونکہ حضور پہ قرآن اترا ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا مطلب حضور نے یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اگر کوئی 13ویں یا 14ویں صدی کے اندر کانا، شرابی، جھوٹا، مکار وہ اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے، وہ نبی تو نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا، کذاب، مکار ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کا علم دیکھیں، اب حضور کی شان و شوکت دیکھیں کہ حضور نے کئی 100 سال پہلے اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا۔ آگاہ کیا کیا تھا؟ آگاہ یہ کیا تھا کہ احتیاط کرنا، نظریں کھول کے رکھنا۔ فرمایا میری امت میں سے ایسے کذاب آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان کی نبوت کو ماننا نہ، اس لیے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میری امت میں سے 30 کذاب آئیں گے، میری امت میں سے، ایک روایت میں 27 کا بھی لفظ آتا ہے کہ 30 کذاب آئیں گے، وہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا اگر تم اس کا دور پاؤ اور وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، فرمایا اس کی نبوت کو ماننا نہ، اس لیے کہ انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا بے شک میں ہی آخری نبی ہوں اور اللہ نے مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی جس نے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، ہر بات جھوٹ، اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ مرزا غلام محمد قادیانی گستاخ خدا بھی تھا، گستاخ رسول بھی تھا، گستاخ اصحاب بھی تھا، گستاخ اہل بیت بھی تھا۔ غلام مرزا احمد قادیانی یہ اتنا جھوٹا اور فریبی تھا، اتنا جھوٹا شخص تھا، اللہ اکبر۔ آپ اس کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے، کبھی اس نے سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کیا کہ میں ملہم ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے الہام فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا جی میں ملہم بھی اور ساتھ اللہ نے مجھے مجدد بنا دیا ہے۔ پھر کہنے لگا جی مجھے محدث بنا دیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں۔ پھر اس نے امام مہدی کا بھی دعویٰ کیا۔ جب سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے میں ہی محمد ہوں، اللہ نے مجھے محمد، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس طرح کے اس نے بڑے
جھوٹ بولے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے, لیکن مر گیا. مرنے کے بعد جو اس نے فتنہ چھوڑا تھا وہ فتنہ آج بھی اس فتنے کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں, اور اس فتنہ وہ اتنا گندا فتنہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا, دن بہ دن بڑھ رہا ہے. اور اس فتنے کے اندر, اس تحریک ختم نبوت کے اندر جو پھر ہمارے اکابرین نے کام کیا, اللہ اکبر, ان کاموں, ان کی محنت اور ان کی جد و جہد کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. ان اکابرین میں سب سے پہلا نام جنہوں نے سب سے زیادہ اس آئین کے اندر, تحریک ختم نبوت کے اندر کام کیا, ان کا نام الشاہ امام احمد النورانی رحمۃ اللہ علیہ. بات لمبی ہو جائے گی. حضرت الشاہ امام احمد النورانی نے بڑی کوششیں کی. 7 ستمبر 1974 کو جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون, یہ بل پیش کیا مرزائیوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کا, تو اس وقت وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو. تو وہ کہنے لگا جی یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ مسجدوں کا, مدرسوں کا مسئلہ ہے, آپ اٹھا کر پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں, تو یہ پارلیمنٹ کے اندر عالم اقوام متحدہ کے اندر یہ کیا ہمارا تاثر جائے گا کہ یہ دین کا مسئلہ پارلیمنٹ میں لے کر آگے ہیں. حضرت امام شاہ بڑے دلائل دیے آپ نے, نورانی صاحب نے, آپ نے ایک عقلی دلیل دی جو اس کے پلے پڑ گئی. آپ نے فرمایا بھٹو صاحب آپ وزیر اعظم اس ملک کے, اب اگر کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میں وزیر اعظم ہوں, آپ کے ساتھ کرسی لگا کر بیٹھ جائے کہ میں وزیر اعظم ہوں, تو آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے, جواب دیں. اس نے کہا اس کا جواب کیا ہے, میں اس کو سمجھوں گا یہ بے وقوفہ پاگل ہے کہ ایک وزیر اعظم ہونے کے باوجود ساری دنیا مانتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہے, اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو یہ کوئی بے وقوف ہوگا یا باغی ہوگا. اور نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب اگر آپ کی اس چھوٹی سی کرسی کی خاطر یا کرسی کے لیے کوئی یہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں, آپ کے مقابلے میں یہ کہہ دے کہ میں وزیر اعظم ہوں, اور آپ اس کو باغی اور مرتد اور اس کو بے وقوف سمجھے, تو جس کرسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس کرسی کو عطا فرمایا ہے, اگر اس کرسی کے مقابلے میں, اگر میرے نبی کے مقابلے میں, حضور علیہ السلام کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی اٹھ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں, میں نبوت کا اعلان کرتا ہوں, تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ عقلی دلیل دی, اس کے پلے پڑ گئی. اس نے کہا ہاں یہ تو ہے. اس نے پھر یہ دستخط کیے, بل پیش ہوا. 4 ستمبر 1974 کو علماء اہل سنت, اکابرین اہل سنت کی کئی محنتوں اور مشقتوں کے بعد پاکستان کی تاریخ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون اور یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی جو اقلیت ہے, یہ غیر مسلم ہے, ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا, ان کا دین الگ دین ہے. اور پھر اس بل کے اندر جو شرطیں رکھی گئی وہ شرطیں یہ تھی کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو, یعنی کہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. اگر یہ اپنی مسجد کو مسجد کہیں گے تو ان پر کیس ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری شرائط اس کے اندر لکھی گئی. تو 7 ستمبر 1974 کا وہ دن ہے جس دن کے اندر تحریک ختم نبوت جو چلی تھی, اور اس دن کے اندر وہ کامیاب ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے علماء اہل سنت کے صرف زیر نگرانی اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائی, اور ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو جو ہے غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.